الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمد للہ. آج ہم لوگ کتاب التوحید کے 5th پارٹ میں ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم پیج نمبر 156 سے لے کر پیج 185 تک کور کریں گے. تو پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 42 سے، اور اس میں جو بھی امپورٹنٹ بات کہی گئی اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے یہاں پر جو بات ہے کہ اللہ کا شریک ٹھہرانے کی بعض جو صورتیں ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم آتے ہیں انداز کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس میں آگے جو ہے ہوگا جو جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہیں اس ورس کے بارے میں بتاتے ہیں، جو ایکسپلینیشن یہاں پہ موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نے بتایا کہ انداز سے مراد شرک ہے جو رات کے اندھیرے میں یعنی سیاہ پتھر پر چونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مطلب باریک ہوتا ہے. شرک یہ ہوتا ہے کہ تم یوں کہو واللہ و حیاتک، یعنی اللہ کی قسم اور تیری زندگی قسم، یا تمہارا یوں کہنا یا فلان و حیاتی، اے فلان میری جان کی قسم، یا تمہارا یوں کہنا کہ اگر اس کی یعنی اس کی وہ فلانی چیز نہ ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتے، یا تمہارا یوں کہنا کہ اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتا. تو اس طرح کا یوں کہنا کہ ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور تم چاہو، یا یوں کہنا کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا. تو تم اس قسم کی باتوں میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ رکھو. یہ سب اللہ کے ساتھ شرک کی باتیں ہیں. اور اس کے بعد سے پھر آگے ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا. تو اس کے بعد سے پھر ایک اور روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست ہم کو لگی جب ہم نے اس چیز کو پڑھا. مطلب پہلی بار کتنی زبردست بات انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یعنی اللہ کے سوا یعنی غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانے سے اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا زیادہ بہتر ہے. کتنی بڑی بات کہی ہے انہوں نے. اور اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یوں نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہو جو اللہ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے. اور اسی طرح سے ابراہیم نقی کا بھی قول ہے یہاں پر کہ میں اللہ کی اور تیری پناہ چاہتا ہوں، کہنا ناپسندیدہ ہے اور ناجائز ہے، البتہ کہ یہ کہو کہ مطلب میں اللہ کی اور پھر تیری پناہ چاہتا ہوں کہنا چاہیے. اسی طرح اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فنا نہ ہوتا کہہ سکتے ہیں، البتہ اگر اللہ اور فنا نہ ہوتا نہیں کہہ سکتے. تو اس چیپٹر میں بڑی زبردست باتیں کہیں گی، اس پہ ہم سب کو بہت غور کرنا چاہیے. کچھ انپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. انداز کے بارے میں ہم لوگ کو پتہ چل گیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ صحابہ کرام شرک اکبر کے بارے میں نازل شدہ آیت کی تفسیریں کرتے تھے کہ وہ شرک اصغر کو بھی شامل ہو جاتی ہے. اور غیر اللہ کے سوا کسی بھی کی قسم کھانا، لوگ کہتے ہیں نا ماں قسم کھاؤ، ودیا قسم کھاؤ، ہم لوگ اسکول میں کہتے تھے. تو غیر اللہ کی ساری قسم جو ہے شرک میں آتی ہے. اسی طرح سے غیر اللہ کے نام کی سچی قسم اللہ کے نام کی جھوٹی قسم سے زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے نام کی جھوٹی انسان قسم کھائے گا وہ کبیرہ گناہ ہوگا، لیکن غیر اللہ کی جو نام کی قسم ہوگی وہ شرک ہوگی. تو کبیرہ گناہ کی تو معافی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے اگر انسان جو اسی پہ مر گیا. تو پھر ہے وا اور ثم، یعنی اس کے معنی میں جو فرق آتا ہے اس کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا. اب آتے ہیں چیپٹر نمبر 43 میں. اس چیپٹر کا جو وہ ہے جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قسم پر یعنی کہ جو اللہ کی تعالیٰ قسم ہے اس پر اگر کوئی خوش نہ ہو، راضی نہ ہو، تو اس والے شخص کا اس ایسے شخص کا کیا حکم ہے، اس کا بیان یہاں کیا جا رہا ہے. حضرت عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ. جو شخص اللہ کی قسم اٹھائے وہ سچ بولے، اور جس کے لیے اللہ کی قسم اٹھائی جائے وہ راضی ہو جائے، اور جو راضی نہ ہو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت کلیئر کٹ سمجھ میں آگئی چیزیں ہیں. اور پھر یہاں امپورٹنٹ ایشوز بھی ہو گئے ہیں جو کہ بہت کلیئر ہیں. ایسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ سمجھ میں آ رہی ہو. تو انشاءاللہ ہم چیپٹر نمبر 44 پہ بڑھتے ہیں آگے. چیپٹر نمبر 44 میں ہے کہ انسان اگر یہ کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں کہنے کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو ہے قتیلہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم مسلمان لوگ شرک کرتے ہو، کیوں کہتے ہو ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور تم چاہو، نیز تم کہتے ہو والکعبہ، کعبہ کی قسم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیا کہ قسم اٹھانی ہو تو کعبہ کے بجائے رب کعبہ کی قسم اٹھاؤ، اور جو ماشاء اللہ وشئت کے بجائے ماشاء اللہ ثم شئت کہا کریں کہ جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں. تو سنن یہ حدیث بہت کلیئر ہو گئی ہوگی. اس کے پاس سنن نسائی کی بھی ایک روایت ہے. اس میں جو ہے اس میں ارشاد ہے کہ حضرت ابن عباس مروی ہے کہ ایک آدمی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ کہا کہ ماشاء اللہ و شئت، یعنی جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا ماشاء اللہ وحدہ، تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، صرف اتنا کہا کرو ماشاء اللہ وحدہ، یا جو اللہ اکیلا چاہے. تو اس کے بعد سے پھر ایک اور روایت تھوڑی سی لمبی ہے، اس میں جو ہے ایک خواب کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. جیسے عائشہ بتاتی ہیں کہ جو مادری بھائی، یعنی ان کے جو میٹرنل جو بردر کہہ سکتے ہیں، وہ حضرت طفیل تھے. ان سے روایت کی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میرا گزر یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا. میں نے کہا تم اچھے لوگ ہو، اگر حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ کہو. تو انہوں نے جواباً کہا تم بھی اچھے ہو اگر تم یہ نہ کہو جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے. تو اس کے بعد میرا گزر عیسائیوں کے ایک گروہ پر ہوا. تو انہوں نے کہا کہ تو میں نے ان سے کہا کہ تم اچھے ہو اگر تم یہ کہو کہ جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اگر تم ایسا نہ کہو. تو انہوں نے کہا جواباً کہا کہ تم بھی اگر ماشاء اللہ وشاء محمد نہ کہو تو بہت اچھے ہو. صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب کچھ لوگوں سے ذکر کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ علیہ السلام سے ساری بات ذکر کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ خواب کسی کو بتایا بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ کی حمد اور ثنا کے بعد آپ نے جو ہے کہا کہ طفیل نے خواب دیکھا اور اس نے بعض کو بتایا بھی ہے. تم ایک جملہ بولا کرتے ہو، تمہیں اس بات سے روکنے میں میرے لیے فلاں فلاں چیز شرمانے تھی. تو ماشاء اللہ وشاء محمد نہ کہا کرو، بلکہ صرف ماشاء اللہ کہا کرو. اور اس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ ہیں کہ جو یہودی تھے وہ شرک اصغر سے واقف تھے، اور دوسرا انسان کی خواہش ہو تو حق اور باطل کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اس کے بعد سے یہ سب کلیئر ہو گیا. تھرڈ پوائنٹ، فورتھ پوائنٹ بھی کلیئر ہے. اور پانچواں اچھا خواب بھی وہی کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، جو کہا گیا نا کہ جو مطلب گڈ ڈریمس آر پارٹ آف، کہیں آیا ہے ذکر کی 70th پارٹ ہے 46 پارٹ، اس طرح سے جو ہے تو اس میں سے اچھے خواب جو ہیں بلیور کے لیے وہی کی قسم ہوتی ہے. اور اچھا خواب کبھی کبھار بعض احکام کی مشروعیت کا سبب بن جاتا ہے، یعنی کہ کوئی ایسے خواب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس سے حکم بھی نازل ہو جاتا ہے. اچھا آتے ہیں چیپٹر نمبر 45 پہ. چیپٹر 45 پہ ہے کہ زمانے کو گالی دینا اور در حقیقت اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے. یہ انسان کتنا اکثر انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہنا کہ یار دیکھو زمانہ خراب ہو گیا، زمانہ ایسا ہے، زمانہ ویسا ہے. تو اس سے بہت بچنا چاہیے. اللہ کا ارشاد ہے قرآن میں ترجمہ، اور وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ ہم یہاں مرتے اور جیتے ہیں اور زمانہ ہمیں مار دیتا ہے، اور انہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں اور محض گمان سے کام لیتے ہیں. اس کے بعد ایک اور روایت ہے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم زمانے کو گالی دے کر برا بھلا کہہ کر مجھے ایذا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی انسان ایسا کہ اللہ تعالیٰ کو پریشانی دیتا ہے، کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ زمانے کے کریٹر ہے، دن رات کو میں ہی تبدیل کرتا ہوں. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو زمانے کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ دراصل اللہ ہی زمانہ ہے. کبھی بھی انسان نہ کہے کہ زمانہ ایسا ہے ایسا خراب ہے، ایک دم انسان اپنے آپ کو بچائے. تو اس میں جو مسائل ہیں وہ ہیں زمانے کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا، کہ ایک دم منع کیا گیا ہے. زمانے کو برا بھلا کہنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو مطلب ایذا پہنچانے کا قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد سے یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اب انشاءاللہ آتے ہیں چیپٹر نمبر 46 پہ. تو چیپٹر نمبر 46 میں ہے کہ یہ چیپٹر تو بہت زبردست چیپٹر ہے. اس میں جو ہے اس میں لکھا ہوا قاضی القضاء، یعنی کہ ججز کہنا. اس طرح کی جو انسان ٹائٹل دیتا ہے یہ بالکل اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. جو ایک حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ٹھیک ہے، سب سے، یعنی کہ سب سے گھٹیا اور سب سے برا وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے. یعنی انسان کہتا ہے نا پہلے ہم لوگ شہنشاہ اکبر، شہنشاہ فلانا، تو یہ سب سے گھٹیا شخص ہے، سب سے حقیر شخص ہے اللہ کے سامنے. در حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں. ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں پھر جو سفیان جو ہیں ایک جو کہتے ہیں کہ مالک الملوک، یعنی کہ بادشاہوں کا بادشاہ کا ترجمہ یعنی شہنشاہ کا مطلب کہا جائے، یہ بھی اسی میں آتا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو مقبول، یعنی جس پہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ غصہ ہوگا اور سب سے بڑا جو خبیث شخص ہوگا وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے. تو اس میں جو ہے مسائل جو ہیں کہ
انسان کو کبھی بھی شہنشاہ کسی کو اپنی ٹائٹل نہ خود دینا چاہیے نہ کوئی اس کو کہے. اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں اور جیسا کہ سفیان رحمہ اللہ نے بھی بتایا ہے اس سے دم بچنا چاہیے. اور ٹھیک ہے. اب یہ کہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے جتنے لفظ ہیں نا جتنے بھی اس طرح کے ٹائٹل تھے اس کو صرف اللہ تعالیٰ کی یعنی جو اللہ کی بڑائی ہے گلوری ہے اس کے پیش نظر ناپسند اور منع کیا گیا ہے. کیونکہ یہ جو چیز ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہے. اور ایک انسان ظاہر سی بات ہے پیدا ہوا ہے پھر اس کو مرنا بھی ہے تو اس کے لیے بالکل بھی جائز نہیں کہ اس طرح کی چیزیں وہ اپنے آپ کو کہیں. اس کے بعد سے بات ہے چیپٹر نمبر 47 پر. چیپٹر نمبر 47 میں ہے کہ انسان کو یہاں پہ لکھا اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے نا جتنے بھی بیوٹیفل نیمس ہیں جو الحمدللہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں اس کی جو ہے بہت زیادہ مطلب اس کی عزت کرنی چاہیے تعظیم کرنی چاہیے. تو اس میں جو پہلی روایت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حکم یعنی کہ تو اللہ تعالیٰ ہے اور حکم بھی اس کا نافذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اچھا یہاں پر سوری اس میں جو ہے اردو ورژن میں ایسے لکھا ہوا تھا ایک منٹ 47 میں کرنا. ہاں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میری قوم میں یعنی یہاں پر اصل میں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک انسان تھا جس کا نام تھا ابو الحکم تھا. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہی الحکم ہے اور بھائی اسی کا حکم جو ہے پھیلتا ہے. تو ابو شریح نے یہ بات کہی کہ میری قوم میں جب کسی بات پر اختلاف یعنی کہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں جس پر دونوں جو پارٹیز ہوتی ہیں راضی ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیسی اچھی بات ہے کتنی اچھی بات ہے. پھر فرمایا تمہاری اولادیں ہیں اولاد میں کوئی کون کون ہے. تو میں نے کہا شریح مسلم اور عبداللہ. آپ نے پوچھا ان میں سے سب سے بڑا کون ہے. میں نے کہا شریح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ابو شریح یعنی بڑے بیٹے کے نام پہ نام رکھ دیا. اس میں مسئلہ بات کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں اس کا بہت احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کا پھر اس کے بعد سے اگر اس کا انٹینشن نہ بھی ہو تب بھی نہیں کرنا چاہیے دوسرے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے اس کا احترام کے پیش نظر جو غلط نام ہے اس کو تبدیل کر دینا چاہیے چینج کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں چیپٹر نمبر 48 پر. چیپٹر نمبر 48 میں ہے کہ یہ تو بہت 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 امپورٹنٹ ہے. اس کو بہت غور سے سننا چاہیے کیونکہ آج کے زمانے میں اس چیز کو بہت بہت لائٹلی لیا جاتا ہے. اور اس میں جو بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور جو قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے شخص کا حکم یہ انسان کو کفر میں دھکیل دیتا ہے. انسان آگے بڑھے گا لیکن انسان آج کے زمانے میں دیکھتا ہے کہ کسی کی اگر بڑی داڑھی ہے تو انسان اس کا مذاق اڑاتا ہے. کوئی مطلب پینٹ اپنی ٹخنے سے اوپر پہنچا کر رہے یہ کیا آدھا پجامہ پہن رہے ہو اور گھٹنے سے اوپر کر لو. مطلب ایک دم کامن چیز ہے. یا کوئی مطلب کسی کو دیکھیں تصویر پڑھتے ہوئے یہ کیا کر رہے ہو. مطلب یہ اس طرح کے مذاق اڑانا لوگوں کی عام بات ہے لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ ایسا کہہ کے وہ کفر میں داخل ہو چکے ہیں. وہ جب تک توبہ کر کے دوبارہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تب تک اسلام میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ جو بہت سیریس ایشو ہے. اس لیے یہاں پر جو قرآن کی آیت ہے اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ترجمہ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو کہیں گے ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے ایسی بات کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ تمہاری دل لگی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی آیت اور اسی کے رسول ہی رہ گئے ہیں. مطلب اتنی زیادہ وہ آئی. پھر اس کی جو ایکسپلینیشن ہے آگے آتا ہے کہ آگے آتا ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک منافق نے کہا ہم نے یعنی پیٹ کی پجاری یعنی یہ جو منافق تھا یہ مطلب صحابہ کرام کو ایسا کہتا تھا کہ ہم نے پیٹ کی پجاری زبان کے جھوٹے اور میدان جنگ میں سب سے زیادہ ڈرپوک ان علم والوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں دیکھا ہے. اور اس کی مراد مطلب اس منافق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی قرآن صحابہ تھے. عوف بن مالک جو رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے اور پکا منافق ہے. میں تمہاری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا. چنانچہ عوف رضی اللہ عنہ بتانے کے مطلب غرض سے آپ کے پاس آگے مگر ان کے آنے سے پہلے ہی مطلب قرآن کی وحی نازل اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو چکی تھی. وہ منافق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرت کے لیے آ پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے. وہ بولا یا رسول اللہ ہم لوگ تو محض دل بہلانے کے لیے ایسی بات چیت مطلب مذاق چیت کر رہے تھے اور سواروں کی سی باتیں کر رہے تھے تاکہ سفر کی جو تھکان ہے اس کو طے کر سکیں عبوریت نہ ہو. حضرت ابو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں وہ منظر اب بھی میرے سامنے ہے. گویا وہ شخص مطلب آپ کی جو اونٹنی ہے نا آپ کی اونٹنی کہ جو پیر ہے اس کو پکڑ کے اس کی جو رسی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور پتھر اس کے پاؤں یعنی راستے سے ہٹا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو محض
بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہی رعایت پڑھتے ہیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ، اس کی آیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی کرتے ہو؟ تم نے ایمان لانے کے بعد یہ بات کر کے کفر کا ارتکاب کیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی طرف مطلب ایسے پلٹتے ہوئے فرما رہے ہیں تھے اور نہ اس پر کچھ مزید فرما رہے تھے. ٹھیک ہے، اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. وہ ہے کہ اس سے بڑا مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مذاق اڑائے وہ کافر ہے. جو بھی ایسی بات کرے خواہ کوئی ہو، اس پر اس آیت کی روشنی میں کفر کا حکم لگایا جائے گا. چغلی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت اور خیر خواہی کرنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، یا یہ ایکسپریشن تھرڈ پوائنٹ کا یہ ہے کہ ایک جیسے جو صحابہ تھے نا، فوراً وہ آگے انہوں نے مطلب بتائی شکایت کی کہ دیکھیے ایسے ایسے آپ کے بارے میں کہا جا رہا تھا. تو یہاں پر جو ہے چغلی نہیں تھی، بلکہ وہ جیسے کہ مطلب خیر خواہی اس لیے کہا تھا کہ ان کو غیرت ہوئی کہ ایسا وہ کہہ رہے ہیں، اور فوراً جو ہے تاکہ ہم آپ کی بات کریں، ان کو سبق ملے اس چیز کا. چوتھا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز یعنی عفو اور درگزر، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے میں فرق ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ایک دم سختی سے پیش آیا جائے، تو اس کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے. پھر پانچواں پوائنٹ ہے، بعض جو ایکسکیوزز ہوتے ہیں نا وہ جو ایک دم ناقابل قبول ہوتے ہیں. یعنی کچھ ایکسکیوزز ہوتے ہیں جو بالکل بھی قبول نہیں ہو سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں تک میرا تھا، پیج نمبر 170 تک، اور 171 سے اب کاشف کور کریں گے. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر اسامہ. ایک سیکنڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. چیپٹر نمبر 49 اور چیپٹر کا نام ہے This wealth is the result of my labor and knowledge is against توحید. ٹھیک ہے، اتنا چیپٹر کا نام پڑھ کے بھی مطلب اتنا تو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ انسان جو ہے کسی بھی چیز کا اگر کلیم کرتا ہے کہ اس کو کوئی بھی چیز زندگی میں اس کے ملی، چاہے وہ نالج ہو، چاہے ویلتھ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اور اس کا اگر وہ کلیم کرے کہ یہ اس کی خود کی محنت، اس کے خود کے نالج یا اس کے خود کے کسی بھی چیز کی وجہ سے ملی ہے، تو توحید کے اگینسٹ چلا گیا. ریزن اس کے پیچھے کہ کسی بھی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، جس کو نہیں دینا چاہتے اس کو روک لیتے ہیں. اس بات کا انسان کا کلیم کرنا کہ اس کو کوئی چیز ملی اور اس کی خود کی محنت یا کسی بھی اس کی کوالٹیز کی وجہ سے توحید کے ہی اگینسٹ چلا گیا. ایک انسان اس چیز کا کلیم ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کو بنا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اچیو کر لیا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پہلے انسان کو توحید کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، جو کہ ہم لوگ نے بہت اچھے سے الحمدللہ اپنے اس کی پہلے والی کتاب میں، پر اس میں بھی ایک تو کتاب کا نام ہی کتاب توحید ہے، اس میں ڈسکس کیا اس چیز کو. ٹھیک ہے. And truly, if we give him a taste of mercy from us after some adversity, severe poverty or disease has touched him, he surely said, "This is due to my merit. I think not that the hour will be established, but if I am brought back to my Lord, surely there will be for me the best within him. Then we verily will show to the disbeliever what they have done." ٹھیک ہے. And we shall make them a taste of severe torment. Self explanatory ہے، بٹ پھر بھی اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے. اکثر کیا کہتے ہیں، ہم لوگ جمعے کو جب سورہ قاف پڑھتے تو اس میں بھی ایک انسیڈنٹ جو دو لوگوں کا آتا ہے جن کے پاس باغ تھا، اس میں سے ایک آدمی بہت اپنا اس میں آ جاتا ہے، گھمنڈ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے میری محنت کی وجہ سے ہے اور مجھے نہیں لگتا یہ چیز کبھی جائے گی، یہ ہے. تو دوسرا اس کو سمجھاتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہے، یہ نہ بولو. ٹھیک ہے، تو جو لوگ ہر فرائیڈے کو سورہ قاف پڑھتے ہیں وہ ترنت ریلیٹ کر دیں گے. اور اس کے بعد یہ بھی آیت ہے. تو اگلے پیج پہ جو Mujahid said the Arabic word "hadha li" mean this is the result of my labor and I do deserve it. اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ ابن عباس said that it means what is with me is due to virtue of myself. مطلب بیسکلی کلیم یہ کرنا کہ جو میرے پاس ہے وہ میری ہی کسی خوبی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے،
یہاں پہ بھی آیا قرآن میں کہ 28ویں آیت کا 28ویں سورہ کا 78 ورس جو ہے this has been given to me only because of the knowledge I possess کہ میرے اندر جو تھی کوئی ایسی خوبی تھی کچھ ایسی کوالٹی جس کی وجہ سے مجھے مل گیا. ہر ایک چیز انسان کو اس دنیا میں ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. اگلا جو ہے کہ this wealth was given to me because of merit and experience. اور یہ الگ الگ ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹس آتے ہیں الگ الگ صحابہ لوگ کے کہ رسول اللہ نے اس ٹائم پہ بولا ہے. پھر قرآن کی آیت آتی ہے ملٹیپل ٹائم اس بات کا کلیم ہے کہ کلیئر کیا گیا انسان کو کہ اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے انسان کو کہ آپ کسی بھی مومنٹ پہ اس چیز کا کلیم نہیں کر سکتے کہ میرے پاس فلاں چیز آئی تو میرے اندر یہ قابلیت تھی. قطعی نہیں تھی. بے شک قابلیت ہوگی لیکن وہ قابلیت بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اور کوئی چیز آپ کے پاس آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. اور یہ بڑی لمبی حدیث ہے. ٹھیک ہے. کافی لمبی ایکچولی 4 پیج پہ ہے. یہ پیج پورا عربی میں ہے 173 سے لے کر کے چلو 173 پہ. تو اس کو تھوڑا سا ہم شارٹ کر کے سمجھانے کی کوشش کریں گے. پھر بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے کہ لوگوں کو آئیڈیا لگ جائے کہ اللہ ول ٹو ٹیسٹ 3 Israelis who are a leper, a blind man and a bald headed man. یہ 3 لوگ کی جو یہاں پہ جو پوری حدیث ان کی اسٹوری ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 جو ہے اسرائیل لوگوں کا ٹیسٹ لیا تھا. ایک اس میں لیپر تھا, ایک اندھا آدمی تھا اور ایک بالڈ ہیڈڈ تھا, اور تینوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایشو تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تینوں کے پاس جو ہے ایک فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں. ٹھیک ہے. تو انسان کی شکل میں بھیجا تو یہ جو ان سب کے پاس جو ان کی پرابلمس انہوں نے بولا کہ میرے پاس ایسا ایسا ایشو ہے, یہ ہے وہ ہے ایسا ویسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس اینجل کو مطلب اس اینجل کے تھرو بلیس کروایا کہ ہاں اس کا جو بھی ایشو وہ ختم ہو جائے اور وہ سب کے پاس کاؤز ہیں, کیملز ہیں, کیٹل جو ہیں آ جائے کہ ان کی جو لائیولیہوڈ ہے, جو چیزیں ہیں ان کی وہ بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ہم آپ کو سمرائز کر کے پوری سٹوری بتا رہے, جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. جو لیپر تھا اس کو بھی یہ چیز ملی. جو بلائنڈ مین تھا اس کا جو لیپر تھا اس کی سکن اچھی ہو گئی. جو بلائنڈ مین تھا اس کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی, اور جو بالڈ ہیڈڈ مین تھا اس کے پاس بال آ گیا. اس کے علاوہ ان لوگ کے پاس جو ہے کیٹل اور شیپ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دے دیے کہ ان کا جو ہے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بزنس جو ہے ڈیلی کی گزر بسر جب لوگ اپنے نیٹو لینگویج بولتے ہیں وہ چل سکے. ٹھیک ہے. کچھ ٹائم بیتنے کے بعد جب ان کو 1 یا 2 کیمل دینے کے بعد یا شیپ دینے کے بعد جب ان کا وہ بزنس جو ان کا وہ کیٹل تھا وہ بڑھ گیا, اس میں برکت ہو گئی, تو وہ اینجل دوبارہ سے آیا لیکن دوسرے ایک شخص انسان کی شکل میں آیا اور ضرورت مند بن کے آیا. تو پہلے وہ لیپر کے پاس گیا, اس سے بولا کہ میں ضرورت مند ہوں, مجھے ایسا ایسا ہے, آپ میری مدد کر دیجئے. تو جو لیپر رہتا ہے وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ نہیں یہ تو جو شیپ ہے کیمل ہے یہ تو میرے دادا پردادا کا دیا ہوا, ہم تو نہیں دے پائیں گے, یہ ہے وہ ہے کر کے اس کو منع کر دیتا ہے. تو فرشتہ کہتے ہیں کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے پرانے والے سچویشن پہ بھیج دیں گے. ٹھیک ہے. سیم چیز بلائنڈ مین کے ساتھ ہوتی ہے, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, اور بالڈ ہیڈڈ مین جو رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے میرے نہیں بلائنڈ مین کا الٹا جھوٹ بولتے بولتا ہے. ہاں بالڈ مین والا جھوٹ بول دیتا ہے, اور جو بلائنڈ رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے ٹھیک کیا اور آپ کو اس میں سے جو چاہیے وہ لے لیجیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تھا کہ ایک تو اتنی سڑی ہوئی کنڈیشن سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تینوں لوگوں کو صحیح کیے, اس میں بھی انسان اپنا خرافات لگا کر کے لاسٹ میں شکر نہیں ادا کر سکتا, ورنہ صدقہ دے کر کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے صدقہ دینا بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے دیا ہے, ہم اس چیز کو انویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو انسان کو 10 فولڈ جو ہے انسان کو اس کا ریٹرن ملا. 10 فولڈ پتا نہیں ہم اپنے ہی سے بول دیے, لیکن کتنا آپ کو صدقے کا اجر کس صورت ملے گا اور کس قدر ملے گا انسان اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے. یہ بہت اچھی اور بہت ڈیٹیلڈ حدیث ہے, اس کو پڑھیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں سورہ الفصلات جو اوپر تھا اس کا ایکسپلینیشن دیا ہوا ہے, اور ہی از ٹو شیور ٹو سے اس چیز کا میننگ ہے یہ میری کسی میرٹ میری کسی خوبی کی وجہ سے, اور نیچے والے کی میرے کسی نالج کی وجہ سے, ہڈن ان دی ونڈرفل سٹوری کوٹڈ کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ انسان کو کرنا چاہیے. جو بھی چیز آپ کو بیسٹو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مل رہی ہے. چیپٹر نمبر 50. Every name which leads to the service of other than Allah is private. مطلب بہت کلیئر کا پارٹ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی سروس یا اللہ تعالیٰ کی عبادت یا اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے, بھائی obvious سی بات ہے کہ وہ prohibited ہوگی. اس میں عقل لگانے کی انسان کو کچھ خاص ضرورت نہیں ہے. بٹ یہاں پہ جو ہے 7ویں سورہ کا 190 ورس جو ہے کہ but when he gave them the polytheist and his wife a good in every aspect a child, they ascribed partners to him in that which he has given to them. High is Allah exalted above all that they ascribe partners to him. کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو ہے
پولیتھسٹ ان لوگوں کو ایک اچھا قاعدے کا بچہ دے اور اس کے بعد وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر دیتے ہیں. یہ آج کے ٹائم میں بھی دیکھ لیجیے، جتنے بھی نان مسلم ان کی لائف میں جتنی بھی بلیسنگ ہے، چاہے شوہر کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، چاہے ویلتھ کی شکل میں ہو، چاہے بچے کی شکل میں ہو، ان کو دے کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، جو کہ اب کتنا خطرناک جرم ہے یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں. علامہ ابن حزم said that the Muslims were collectively agreed upon the impermissibility of every name which means service to anyone other than Allah. ٹھیک ہے، کلیئر کٹ بات لکھی کہ ایک طریقے سے یہ یونانیمس ڈیسیجن لوگوں کا مطلب اسکالرس لوگ کا کہ کوئی بھی ایسی چیز صرف نام ہے اگر یہ ہے کہ ایوری نیم جو بھی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی سروس کے اگینسٹ انسان کو لے کے جاتی ہے، اس سے غافل کرتی ہے، بھٹکاتی ہے، تو وہ پروہیبیٹڈ ہو گئی اپنے آپ. یہ تو کامن سینس کی بات ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے یہ والی جو حدیث ہے ایڈم نے ایو کے بارے میں دیکھا ہے کہ جب ایو pregnant ہو گئی at that time Iblis came to them and said I am the one who caused your expulsion from paradise, obey me otherwise I shall cause your child to grow 2 horns like a deer by which he will puncture your belly. And then came out, I will do it, I will do it. Satan thus frightened then Adam and Eve and said to them boy and said to name the boy Abdul Harith, the slave of earth cultivator. They did not obey him and a dead child was born to them. Even when Eve became pregnant the second time, Satan approached them and repeated the same demand, but again they did not obey. Second child was still born dead. Became pregnant the third time, Satan again came to them, put the demand mentioning had happened before, were overcome by the love of the child and named boy Ibna. And this is what Allah said in the verse, they made partners with him for what they were given. ٹھیک ہے. یہ جو ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو ہیں ان لوگوں کا ٹیسٹ تھا ایک طریقے کا. ٹھیک ہے، کہ جب وہ فرسٹ ٹائم وہ پریگننٹ ہوئی تو شیطان جو آ کر کے بولا کہ اس بچے کو میں نے میری ہی بہکانے کی وجہ سے تم لوگوں کو جنت سے نکالا گیا ہے، اور اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں اس بچے کو سینگ نکال دوں گا جو تمہارا پیٹ پھاڑ کر کے باہر آ جائے گا، اور اس کا نام عبد الحارث رکھو. ٹھیک ہے، سلیو آف دی ارتھ آف دا کلٹیویٹر. کہ بھائی شرک کروانا چاہ رہا تھا وہ کہ بھائی ہر انسان جو ہر مخلوق جو سب کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سلیو ہے. شیطان کا کام ہے بس کسی طرح سے انسان سے شرک کروا دے. تو آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے بات نہیں مانی، کلیئر ڈینائی کر دیا. سیکنڈ ٹائم بھی یہ چیز ہوئی، پھر ڈینائی کر دیا، تو دونوں بار جو ہے بچوں مرے پیدا ہوئے. تیسری بار جو ہے وہ لوگ جو ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کا نام عبد الحارث رکھ دیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ورس ریویل کیا، اس ورس میں بتایا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر اسکرائب کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بیسٹو کیا تھا، what they were given. ٹھیک ہے. صحیح چین قطادہ that ہاں they made partners and given evidence along with him but not worship beside him. یہاں پہ جو الگ الگ جو آپ کو ورس کا جو پروف ملے گا وہ اسی چیز کا ہے کہ کسی بھی سینس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی پارٹنر کو اسکرائب نہیں کرنا ہے، جوڑنا نہیں ہے کسی بھی سینس میں. کوئی اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو ہے جو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، کامن سینس انسان اگر مسلمان عقل اگر اپنی تھوڑے سے لگائے اس کو سمجھ میں آ جائے یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنر اسکرائب ہو رہا ہے تو اس سے وہ اپنے آپ دور ہو جائے. جیسے کہ اس کے پہلے سامنے بتایا کہ کسی کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی سے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ اس کی کسی بھی اسپیکٹ میں ان کی مدد کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی چیز ہے لیکن نہایت ہی خطرناک ہے. اس بعد جہاں جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں چیپٹر کی، any name which implies worship of others than Allah is forbidden. یہ پتہ ہے بھی کہ اللہ کسی کی عبادت انسان کر ہی نہیں سکتا. پھر سورہ الاعراف کے ورس کی ایکسپلینیشن ہے شرک is concerned with the meaning though it is actual implied meaning was not intended. ٹھیک ہے، کہ شرک is concerned only with the meaning though its actual implied meaning was not intended. Intended فون میں دیکھو چھوٹا دکھائی دے رہا ہے. ہاں سوری، شرک is concerned only with the naming though its actual implied meaning was not intended نہیں تھا. The gift of Allah to a man, a normal girl, is also of his favors. کہ بھئی اگر انسان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور الادب المفراد کی سیریز جو بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت اچھے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں 1 2 3 4 اگر اس طرح سے اگر اس کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں اس انسان کے لیے
دوزخ کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بنیں گے اگر وہ ان کو اچھے سے کیا کرتے ہیں، ان کی اپ برنگنگ کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے، لڑکوں کے لیے نہیں ہے. تو جو لوگ پگلا جاتے ہیں لڑکے کے نام پہ کہ ارے باپ رے لڑکا نہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، تھوڑا سا پونڈر کرے اس چیز پہ. چلو ٹھیک ہے، اور یہ مدثر کا اچھا مدثر کا ہے. چلو ٹھیک، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چیپٹر 51 the most beautiful name belong to Allah. Allah the most exalted said, and all the most beautiful name belongs to Allah. So call on him by them and leave the company of those who believe or deny or utter impious speech against his name. اس ورس ہے 7 چیپٹر نمبر 7 کی 180 ورس ہے، ورس نمبر 180. تو اس سے ہم لوگ کو یہ پتا چلا کہ جیسے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کچھ چاہیے، کچھ مانگنا ہے، ہدایت چاہیے. ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں 99 نیمس آف اللہ نسیہ سیشن کا. تو اس میں ہم لوگ کو بہت زیادہ چیز پتا چلی ہے. تو ایک 99 نیم سب کو اللہ تعالیٰ کے پتہ ہونا ہی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث ہے، یہ حدیث بھی دونوں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا نام یاد کیے 99 نیمز. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا reported that the messenger صلی اللہ علیہ وسلم said verily Allah has 99 names 100 minus 1 whoever memorize them all will enter paradise. تو اس سے ہم لوگ کو میمورائز کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ خود بول رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بول رہا ہے کہ میرے نام ہے، میرے نام سے پکارو. آپ کو ہدایت چاہیے، الحادی پکاریے. آپ کو معافی چاہیے، آپ کو جو چیز چاہیے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس نام سے پکاریے. اور اس کے بعد کیا بولا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی کمپنی چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو ڈینائی کرتے ہیں. تو اس پہ بھی ہم لوگ کو دیکھنا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا. ہم لوگ کی سب سے پہلی بات کہ اگر ہم لوگ اچھے ہونا چاہتے ہیں، ہم لوگ اپنے مطلب صحیح راستے پہ آنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے کمپنی اپنی دیکھنی پڑے گی. صحابہ لوگ کیوں اتنے اچھے ہو گئے اگر ہم لوگ اس پہ دھیان، کیونکہ ان کے پاس کمپنی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور باقی صحابہ لوگ کی. اور وہ لوگ جس جگہ سے اٹھ کے آئے تھے اس جگہ کو چھوڑ دیے تھے. اگر ہم لوگ بھی جس جگہ سے اٹھ کے جا رہے ہیں، ابھی میں کسی شیخ کا دیکھ رہا تھا، بہت اچھا ویڈیو دیکھا میں، بولے کہ ہم لوگ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ تھوڑا آؤٹر میں جا رہا ہوں پر کمپنی سے ریلیٹڈ ہی ہے. بولے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے کہ وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس کے بعد پھر وہ بولتا ہے چلو ہم تو اچھے ہو گئے، اب اپنے دوست لوگ کو بھی اچھا کرتے ہیں. تو پھر وہ واپس جاتا ہے اسی جگہ پہ ان لوگ کو اچھا کرنے کے لیے کہ مطلب ان لوگ کو بھی نیک بنا دے، ان لوگ کو بھی سیدھے راستے پہ آ جائے. اور وہ ادھر واپس کھینچ لیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ ان لوگ کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو اپنا ایک سرکل بنانا ہے. پھر آپ کو ان کے سرکل میں واپس نہیں جانا ہے، ان کو ایک ایک کر کے اپنے سرکل میں لے کے آنا ہے. کیونکہ کوانٹٹی کا آپ کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ اکیلے ہیں، وہ 10 لوگ ایک کام کریں، آپ ایک دن نہیں کریں گے، 2 دن نہیں کریں گے، 3 دن نہیں کریں گے، چوتھے دن سے آپ بھی کرنے لگیں گے. تو اس پہ ہم لوگ کو دھیان دینا چاہیے ہم لوگ کس کمپنی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ہر چیز کرتے ہیں. اور جیسے اگر ہم لوگ کوئی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں یا شیخ لوگ کا دیکھتے ہیں جو دعویٰ دیتے ہیں، جو غلط ہوتا ہے وہ غلط بولتے ہیں. ہم لوگ سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم لوگ 10 بار سوچتے ہیں اس کے بعد بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کی ویسی کمپنی نہیں ہے. ہم لوگ کی کمپنی ہم لوگ بولیں گے اچھا ہم یہ بول دیا تو اس کو نہ برا لگ جائے، اس کو نہ، تو ہم لوگ حق بات پہ ایک دم ڈٹ کے نہیں کھڑے ہوتے. دل میں تو بولتے ہیں کہ دل میں تو مانتے ہیں کہ ہاں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، پر جو حق ہوتا ہے ایک دم کی جس کو بولا گیا ہے نا کہ ہاتھ سے بولو، جو غلط ہوتے ہوئے دیکھو تو پہلے سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، نہیں تو پھر زبان سے روکو، اس کے بعد بھی نہیں تو دل میں برا جانا وہاں سے ہٹ جاؤ. تو وہ سب سے لوئسٹ کیٹیگری ہے دل میں برا جانا. تو وہی چیزیں پر جب ہم لوگ کی کمپنی اچھی ہوگی تو ہم لوگ غلط بھی بولیں گے نا، کیونکہ ہم لوگ کو فرق نہیں رہے گا کہ میرا دوست وہ خراب ہے یا میرا دوست جیسا بھی ہے، کیونکہ میرا دوست صحیح راہ پہ ہے، مجھ کو بھی وہ صحیح راہ پہ لے کے جائے گا. اس کے بعد ابن علی حاتم رحمہ اللہ سے reported that ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ said those who believe or deny his
name actually commit shirk. यहाँ पे his name से अल्लाह का नाम है, तो ये शिर्क भी शिर्क में भी आ जाता है। अगर हम लोग अल्लाह के नाम से डिनाई करते हैं या उस नाम के एट्रीब्यूट से डिनाई करते हैं। Also reported from him is that derived Al-Lat from Al-Ilah and Al-Uzza from Al-Aziz. Hamas said they included in the name of Allah such names which do not belong to him. Sorry, important issue. ये एक सेकंड उसामा, ये इम्पोर्टेंट इशू भी पढ़ना है ना? अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट ना हुआ हो तो पढ़ सकते हो उसको, ऐसा कोई ऐसी चीज़ हो तो जो एक्सप्लेनेशन में ना हुआ, कवर हुआ हो तो। एक बार पढ़ ही देता हूँ। कंफर्मेशन, फर्स्ट कंफर्मेशन ऑफ द नेम ऑफ अल्लाह। तो सेकंड तो हम लोग पढ़ ही चुके, सबसे पहले ही था कि ऑल द नेम ऑफ अल्लाह आर ब्यूटीफुल। उसके बाद थर्ड भी उसी में आ गया था कि वी मस्ट कॉल अल्लाह बाय हिज नेम्स। सिर्फ अल्लाह पुकारना नहीं, जैसे हम लोग को जिस हिसाब की हम लोग की नीड है अल्लाह ताला का, उस हिसाब का नाम है। माफी चाहिए उसके लिए, कोई चीज चाहिए उसके लिए है, हिदायत चाहिए उसके लिए है, कोई परेशानी आई उसके लिए है, हर चीज के लिए है। द कमांड टू शन द इग्नोरेंट इवल apostates. So explanation of the kind of apostasy one commits by misusing the names of Allah. The punishment promised for the person who commit apostasy. ये उसके मुझको लगता है अब ये अब्दुल समद भाई का है ना यहाँ से। हाँ, अब्दुल समद आज नहीं आ पाया, इंशाल्लाह कवर कर देते हैं उसका। तो अदीब भी नहीं आ जाए, अफसोस, पता नहीं कहाँ चले गए। चैप्टर नंबर 52 पे आते हैं, लिखा हुआ डू नॉट से अस्सलाम अपॉन अल्लाह, ठीक है। एक सही बुखारी की जो रिवायत है इसमें कि व्हेनेवर वी ऑफर्ड सलात बिहाइंड द प्रेयर वी यूज्ड टू रिसाइट, पहले जो सहाबा लोग ऐसे कहते थे, अस्सलाम, यानी लिखा हुआ ना अस्सलाम अल्लाह मिन इबादिही, यानी अल्लाह ताला का सलाम हो उनके मतलब स्लेव की तरफ से, और फिर अस्सलाम बी अपॉन सच एंड सच पीपल। तो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइडेड अस बाय सेइंग, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि अस्सलाम अल्लाह कभी मत कहो क्योंकि अल्लाह ताला खुद सलाम है। चलो इससे पहले कि इस चैप्टर में आगे बढ़ें, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं इसका। आज हम लोग जब वो पढ़ते हैं, जब अपनी नमाज शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, सॉरी, नमाज जब खत्म करने के बाद जो दुआ पढ़ते हैं उसमें क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़िल जलाल वल इकराम, यानी हम ये कहते हैं अल्लाह ताला यू आर द पीस एंड यू आर द सोर्स ऑफ द पीस तबारकता या ज़िल जलाल वल इकराम, ये कहते हैं, ठीक है। ये दुआ मतलब बताई गई कि ऐसे ना करना। सेकंड चीज़ ये है कि जब जब क्या होता था ना कि जहाँ पे लिखा हुआ ना कि पहले तो जैसे पहले जब साहब पढ़ते थे ऐसे कहते थे अल्लाह पे सलाम थे, फिर जो है फलाना बंदे पे हो, इस तरह से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब सिखा दिया सबको अत्तहियात में जब इंसान कहता है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, यानी जो सलाम है वो हमारे पर हो, अलैना हमारे पर हो, व अला और इबादिल्लाहि स्सालिहीन, यानी अल्लाह ताला के जितने सालिहीन बंदे हैं वो जो है उनके ऊपर सलामती हो। अब इंसान गौर करे कि इंसान अक्सर गाफिल रहता है इस अत्तहियात से, तो अब इंसान सोचे कि अगर इंसान चाहता है बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डीड्स एक सेकंड में मतलब हासिल करना, यानी एक इंसान जो है मतलब एक लोग को दिन भर में सलाम करता है, 10 लोगों को सलाम करता है मिसाल के तौर पे, और इंसान जानता है कि एक बार सलाम कहने पे इंसान को 10 नेकी मिलती है, तो यहाँ पर कहा जाए कि अस्सलामु अलैना यानी मैं हमारे पर सलामती हो, और व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अब ये इबादिल्लाहि स्सालिहीन में इंसान बस अंदाज़ा लगा ले कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और क़यामत तक, यानी आने वाले, यानी अभी चलो ठीक अभी तक के टाइम की बात किया जाए, जितने लोग अल्लाह के सालिह बंदे गुजरे हैं सब पे सलामती हो, सब पे। और इंसान ने जितने के ऊपर इंसान ये नियत रखे कि हम मतलब सिंस द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन टिल नाउ हम सब पे सलामती भेज रहे हैं, इंसान अंदाजा लगा ले उसका रिवॉर्ड का। लेकिन रिवॉर्ड जो जुड़ा है ना पूरे अज़कार और नमाज में, जो रिवॉर्ड पूरा जुड़ा है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके फोकस पे जुड़ा है। अगर आपने फोकस किया, नियत के साथ आपने दुआ की, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो आपका वो कहना बस कहना ही है, ठीक है। तो ये इस बात पे बहुत फोकस करे इंसान कि जब तहियात पढ़े आज से इंशाल्लाह, तो हमेशा जब इस टॉपिक पे, जब इस लाइन पे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, तब इंसान पूरा फोकस करे कि हम फर्स्ट प्रॉफिट से लेकर यानी फर्स्ट क्रिएशन से लेकर अभी तक जितने लोग गुजरे सब पे हम सलामती भेज रहे हैं, और इंसान उससे अल्लाह से रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन करे कि अल्लाह के पास रिवॉर्ड की कमी नहीं है, अल्लाह ताला की ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जो इस चैप्टर में मेंशन नहीं था। इंशाल्लाह बात है चैप्टर नंबर 182 पे, सॉरी चैप्टर नंबर 53 पे। इसमें लिखा हुआ है कि
کبھی بھی انسان یہ نہ کہے سیئنگ لکھا او اللہ فارگیو می اف یو وش، یہ کبھی نہ کرے، کیونکہ یہاں پر ایک جو حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ انسان جو ہے نا یو شوڈ نن آف یو شوڈ سے، کبھی بھی انسان یہ نہ کہے کہ او اللہ مجھے فارغ کر دے اگر آپ چاہیں تو، او اللہ مجھ پہ رحم کرے اگر آپ چاہیں تو، لیکن ہمیشہ انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے پورے دل سے، پورے ڈٹرمنیشن کے ساتھ، کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کو فورس نہیں کر سکتا ہے ٹو ڈو سم تھنگ اگینسٹ ہز ول، ٹھیک ہے؟ انسان جو دعا کرے ایک دم دل سے، ایک دم یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے اس طرح سے. اور پھر جو ہے پھر یہ لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو دعا کرنی چاہیے ایک دم فرم ڈٹرمنیشن کے ساتھ، یعنی ایک دم جب یہ نہیں کہ آدھے دل سے پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو اس طرح سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے نتھنگ ٹو مچ فار اور بیونڈ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے بڑی نہیں، کہ جیسے ہم ایک حدیث جانتے ہیں نا جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم سارے بندے ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ اور سب کے سب جو ہے مانگو، یعنی اور میں ہر شروع سے لے کر آخر تک جن سے لے کر ان سب کی خواہش پوری کر دوں سب کی، تو میرے جو اللہ تعالیٰ کی جو کنگڈم ہے اس سے مطلب اتنا ہی جیسے ہوگا جیسے کہ ایک سوئی اگر ڈالی جائے سمندر کے اندر، پھر جو اس سوئی میں جتنا بھی پانی آئے، ٹھیک ہے، اتنا بھی شاید اتنا بھی اللہ کے کنگڈم سے کمی نہیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت اتنی زیادہ ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اوکے، آتے ہیں چیپٹر نمبر 54 پہ. اور کبھی بھی انسان کو کہنے کے چاہیے ون شوڈ ناٹ سے مائی سلیو، یعنی میرے سلیو ہے میرا فیمیل. اوکے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ون آف یو شوڈ ناٹ سے، کبھی نہ کہو فیڈ یور لارڈ، یعنی ہیلپ یور لارڈ، یعنی کبھی بھی ہم انسان جیسے اپنے جو کام والے ان کو یہ نہ کہے کہ تم اپنے رب، انسان دیکھے جیسے مثال طور پہ جو عورت ہوتی ہے کہتے ہیں نا ربۃ البیت کہا جاتا ہے، یعنی کہ شی از دا کیئر ٹیکر آف دا ہوم، یہ کہا جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یعنی کہ اے میرے رب، اے میرے مطلب لارڈ کریم، یا انسان ہم کہیں دیکھو آئی ایم یور لارڈ سو میرے لیے یہ کرو، ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے. اوکے، تو کیا انسان کہہ سکتا ہے سیدی یوز کر لے. اوکے، یعنی کہ مولایا کہہ سکتا ہے انسان ہے، ٹھیک ہے، میں نے مولانا جو انسان کہتا ہے یعنی اس میں ہوتا ہے کہ اور گارجین، نہ جو لگ گیا نا اور گارجین، مولایا یعنی مائی گارجین ہو گیا. اوکے، اور اسی طرح سے کبھی بھی انسان عبدی یا امتی اس طرح کی باتیں نہ کہے. اوکے، اور پھر اس کے علاوہ جو عربک میں جو ٹرم یوز ہوتے ہیں وہ انسان یوز کر لے. اوکے، یہاں بھی کلیئر ہوگی ساری چیزیں. چیپٹر نمبر 55 پہ آتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے نام سے جو کچھ مانگے گا از ناٹ ٹو بی ریجیکٹڈ. اوکے، یہ اس کا کنٹیکس یہ ابھی آگے ایکسپلینیشن ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، تو بس اللہ کے نام کا آپ خیال رکھتے ہوئے کچھ دے دیں، بس یہ نہ سوچے کہ وہ بندہ فراڈ ہے، یہ وہ، اس نے اللہ کے نام پہ مانگ لیا، بس اللہ کے نام کا کی عزت کرتے ہوئے. تو ایک ہم نے ایسے سنا تھا، کوئی صحابی تھے، کسی قول تھا کہ جیسے کسی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی شخص کوئی غلط کام کرے تو کچھ ایسا کچھ تھا، تو اس نے کہا ایسا تم کر رہے تھے، تو اس نے شاید اللہ کی قسم کھا کہ میں نے واللہ ایسا نہیں کیا، ایسا اس نے کچھ کہا. تب انہوں نے کہا کہ جب تم نے ایسی بات کہی تھی تو میری آنکھیں جھوٹ بول رہی تھیں، میری آنکھیں نے جو غلط دیکھا اور میرے کان نے بھی غلط سنا. ٹھیک ہے، مطلب اتنا زیادہ احترام اور اس اللہ کے نام کا جو خوف صحابہ میں تھا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. یہاں جو روایت ہے کہ if anyone makes a request in Allah's name give it to him، اللہ تمہارے سامنے کوئی بھی اللہ کے نام پہ دے دو تو بس اس کو دے دو، کچھ نہ کچھ دے دو. اور اللہ کے تم سے کوئی کہے کہ میری مطلب if anyone seeks refuge by Allah's name give him refuge، اور پھر اگر کوئی تمہیں انویٹیشن دیتا ہے ایکسیپٹ کرو، اور اگر تمہیں جو ہے کوئی کائنڈنس تمہارے ساتھ کرے تو اس کو مطلب اس کو بدلہ دو، منیمم کم سے کم اس کی طرف مسکرا دو، اس کی طرف شکریہ کہہ دو. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کو انسان یہ ضروری ہے کرنا. یہ نہیں کہ آپ کسی کو آپ کو کوئی کچھ کر رہا ہے آپ کے لیے اور اس کی طرف تاکہ بھی نہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ کے پاس ریکمپنس کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو لکھا ہو کہ اس کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے، انٹل یو فیل دیٹ یو آر کمپنسیٹڈ، اتنی دعا کریں جب تک آپ کو لگ جائے کہ آپ نے جو ہے اپنا جو حق ادا کر دیا ہے. تو اس کے بعد سے پھر جو ہے اوکے یہاں کلیئر ہو گیا. یہ اب آتے ہیں لاسٹ چیپٹر جو آج کے سیشن کا، چیپٹر نمبر 56 کی پیراڈائز جو جیسے نا کہ اللہ کا جو مقدس چہرہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے صرف اور صرف پیراڈائز مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے، لا یسأل بوجہ اللہ الا الجنہ، یعنی nothing except paradise should be asked by Allah's face. تو پہلے اس سے آگے بڑھیں، ہم لوگ اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں اپنے اس میں پہلے سیشن میں کہ دیکھیے جب بھی ہم بات کرتے ہیں Allah's face یا اللہ ہینڈ کچھ بھی ایسا تھا، تو اہل سنہ والجماعہ جن کا یہی پرنسپل ہے کہ جب بھی اس طرح کی جو صفات آتے ہیں ہم اس کی میننگ کو پوری طرح افہم کرتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت میں نہیں جاتے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں وہ کیسا ہوا، کیسا کیا ہوگا. اور ہم تیسری چیز یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کسی چیز کی طرح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. تو بس ہم نے یہ کر دیا، افہم کرتے ہیں اس کو پوری طریقے سے. ہم ان کیا کہتے ہیں فلاسفرس کی طرح نہیں، یا شاعرہ یا ان کی طرح ماتوریدیہ ان لوگ کی طرح نہیں کہ مطلب جو ایٹریبیوٹس آ گئے فوراً اپنی عقل لگا کے کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا. یہ بالکل ایسا نہیں کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو
انسان کی جو سب سے بڑی خوشی کی چیز جو ہوگی جنت میں، یعنی وہ جنت کی جو نعمت کو وہ بھول جائے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کرے گا، جب اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دیں گے۔ یہ سب سے بڑی جو انسان کے لیے دولت ہوگی، اس کی دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے چہرے کو دیکھنے کی جو شوق ہے اس کو عطا فرمائے۔ یہ دعا جو ہے پری کلیئر مشن انسان اس کو یاد کرے اور اس کو پڑھے بھی، ٹھیک ہے۔ آمین۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر یہاں پر کلیئر ہو گیا کہ فاربیڈنس آف آسکنگ بائی Allah's face for other things کلیئر ہو گیا۔ اور سیکنڈ پوائنٹ ابھی ہم نے جو ایکسپلین کر دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو کے پاس جو اللہ کا چہرہ ہے، مقدس چہرہ، وہ ایٹریبیوٹ ہم اس کو افرم کرتے ہیں پورے طریقے سے۔ انشاءاللہ اگلا جو سیشن ہوگا نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ وہ اس بک کا لاسٹ سیشن ہوگا۔ پھر اس کے بعد سے کوئی نئی بک سٹارٹ ہوگی جس کے اوپر ڈسکشن کیا جائے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ آج کا سیشن یہیں پر اینڈ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگ سب بینیفٹ کیے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کو ضرور شیئر کریں اپنے فرینڈس سرکل میں، کیونکہ جو پوائنٹس اس میں اتنے ضروری ہیں کہ ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور ڈیلی چیزیں ہم لوگ بول جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری توحید اس سے پوری طریقے سے ختم ہو گئی ہے۔ تو اب ہم لوگ کو یہاں تک جب پڑھ لیے ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، کتنا وزنی ہے، اتنا وزنی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اتنے سارے پوائنٹس اس میں ہیں۔ اور یہ تو توحید تو ایک دم بس شروعات ہے، کیونکہ توحید کا جو سبجیکٹ ایریا وہ اتنا واسٹ ہے کہ انسان کی موت تک وہ پڑھتا رہ جائے گا، کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اور کیونکہ ہم لوگ نے نصیحت سیشن میں بات سنی تھی کہ جب ہم لوگ ابھی نیمس آف جو اللہ ابھی پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس میں دعویٰ میں نے یہ بات بتائی کہ جو پاکستان کے کچھ اسکالرس ہیں انہوں نے جو ایکسپلینیشن دیا ہے اللہ کے نیمس کے اوپر، وہ اتنا ڈیپ ہے کہ ایک سمپل ایک الحکم یا کوئی نیم تھا، بتا رہے تھے کہ اس پہ شاید 36-40 کلاسز خالی ہو گئی ایک گھنٹے کی، صرف ایک پرٹیکولر نیم کے اوپر، الحکیم پر۔ تو انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے کہ یہ سب چیز اللہ کی توحید میں آتی ہے کہ انسان کی زندگی بیت جائے گی، انسان نہیں پڑھ پائے گا۔ لیکن اللہ سے بس دعا کرتا رہے کہ انسان بس کنٹینیوس اس انسان کی اسٹڈی رہتی رہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اینڈ کرتے ہیں سیشن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔